امام حسین نے جو سجدہ کیا ہے، دنیا کے سارے سجدے ایک طرف اور حسین ابن علی کا سجدہ ایک طرف، کر گیا حاصل سبھی سجدوں کے اوپر فوقیت۔ کربلا میں ایک سجدہ حضرت شبیر کا، یہ سجدہ سارے ساجدوں کے سجدوں سے الگ ہے، بے مثال ہے حسین کا سجدہ، لاجواب ہے حسین کا سجدہ۔ حسین کے سجدے کی دنیا میں مثال نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں ہزاروں لوگوں نے سجدے کیے، اول سے لے کر آخر تک سجدے ہوتے رہے، مگر ہر سجدہ کرنے والے کا سر جھکتے بھی سب نے دیکھا، اٹھتے بھی سب نے دیکھا، سجدہ کرتے بھی دیکھا، سجدے سے اٹھتے بھی دیکھا، مگر ایک حسین ابن علی کا سجدہ ایسا ہے، ایک امام پاک کا سجدہ ایسا ہے کہ سجدے میں جاتے سب نے دیکھا، سر کو جھکتے سب نے دیکھا، مگر یہ سر قیامت کے میدان میں اٹھے گا، اس سر کو اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اس سر کو اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ سر اٹھے گا، ایسا نہیں اٹھے گا، اٹھے گا۔ یہ جھکائے کربلا کے میدان میں، امام نے سجدہ کیا ہے کرب و بلا کے میدان میں، امام جھکے نا نینوا کے میدان میں، لوگوں نے جھکتے دیکھ لیا، اٹھتے نہ دیکھا، کیونکہ حسین کا سر اٹھنے کے لیے، وہ سجدے سے سر اٹھتا ہوا نظارہ دیکھنے کے لیے زندگی میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اس نظارے کو دیکھنے کے لیے سب کو مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، قبروں میں جانا ہوگا، اور پھر اٹھنا ہوگا۔ اور جب اول سے لے کر آخر تک، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک سب ہوں گے، کیونکہ اس سر کو جھکنے کے گواہ تو 72 تھے، 22,000 دشمنوں کا لشکر تھا، خاندان مصطفیٰ کی بچیاں اور عورتیں تھیں، جنہوں نے صرف جھکتے دیکھا، تو جھکنے پر مختصر گواہ ملیں گے، مگر جب یہ سر اٹھے گا تو اس کے گواہ نبیین بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، امت کا ہر انسان ہوگا، اور پھر وہ کہے گا ہاں حسین کا سر سجدے سے اٹھتے ہوئے ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو حسین کا سجدہ بے مثال ہے، حسین کی قربانی لاجواب ہے، حسین کی قربانیاں بے مثال ہے، ورنہ حسین کو مجبور و محتاج مت سمجھنا، مجبور و محتاج مت سمجھنا، حسین پیاسا ضرور ہے، حسین بھوکا ضرور ہے، مگر حسین محتاج نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے۔ اگر مجبور ہوتے تو اجمیر محلہ میں اسی حسین کے بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، سرکار چشت، سرکار ہند، عطائے رسول، سرکار غریب نواز، جب پانی بند ہوتا نا تو وہ بھی بیٹھ جاتے، مگر کہا معین الدین آج ایک نہیں 2 جواب دینے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے نہ حسین کی اولاد مجبور ہے، نہ کربلا میں حسین مجبور تھا، یہ تو راضی برضا ہو گئے تھے، یہ رب کی رضا میں راضی ہو گئے تھے۔ مولا تو چاہتا ہے کہ علی اکبر کی گردن کٹے تو علی اکبر قربان ہے، تیری رضا یہ ہے کہ اصغر کے گلے پر تیر چلے، مولا میرے اصغر کی قربانی کو قبول کر لے، تیری رضا یہ ہے کہ حسین پیاسا رہے، حسین پیاسا رہے گا، تیری رضا یہ ہے حسین بھوکا رہے تو حسین بھوکا رہے گا، مولا تیری رضا میں حسین راضی ہے،
تیری مرضی پر حسین نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے، اپنی مرضی کو قربان کر دیا ہے۔ سرکار غریب نواز نے دو جواب ارشاد فرمائے، ایک تو یہ کہ کوئی ہمارے جد اعلیٰ کو مجبور نہ سمجھے، محتاج نہ سمجھے، بے بس نہ جانے۔ اسی لیے سرکار غریب نواز نے دو جواب دیے۔ کہا ہمیں کہتے ہو پانی نہیں ملے گا، راجستھان کی اس دھرتی پر معین الدین کے لیے پانی نہیں تو پھر کسی کے لیے پانی نہیں۔ اسی لیے تو پھر شاعر نے اس منظر کو لکھا ہے، غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتے ہیں اور رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتے گئے۔ عباس کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، نگاہ حسین کافی تھی۔ رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتے گئے، اور پھر کہتے یہ علی کے بیٹے گئے، اللہ کی قسم یہ علی کے بیٹے گئے، اللہ کی قسم یہ جو چاہے تو سورج سے پانی نچوڑ سکتے ہیں، یہ جو چاہے تو سورج سے پانی نچوڑ سکتے ہیں۔ مگر مسئلہ تو یہی تھا کہ خود نے کچھ نہ چاہا، خود نے کچھ نہ چاہا۔ مولا تو کیا چاہتا ہے؟ جو تو چاہتا ہے حسین بھی وہی چاہتا ہے، جو تیری رضا وہ حسین کی رضا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ حسین بھی وہی چاہتا ہے۔ اور پھر حسین نے کربلا میں وہی چاہا، حسین نے کربلا میں وہی چاہا جو نظام قدرت کو منظور تھا، جو مرضی مولا تھا، جو رب کی رضا تھی۔ تو اب وہ ہو رہا ہے جو حسین چاہ رہے ہیں، اب وہ ہو رہا ہے جو حسین چاہ رہے ہیں، جو امام چاہ رہے ہیں۔ محفل آج بھی حسین کی سجی ہوئی ہے، ذکر آج بھی حسین کا ہو رہا ہے، اور آج بھی انسان حسین کی غلامی پر ناز کرتے ہیں، حسین کے نوکر بننے پر ناز ہے۔ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اور ہم کہتے آج نہیں، خود اس کے بیٹے نے جب یزید نے آخری سانسوں میں بلایا تھا نا اسے کہ میں تجھے اپنے تخت کا وارث بناتا ہوں، تو خود بیٹے نے نظر پھیر لی تھی، چیخ مار کر یہ کہا تھا میں اس کرسی پر کبھی نہیں بیٹھ سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب جملوں پر توجہ کرنا، کون کہہ رہا ہے میں نہیں بیٹھ سکتا؟ یزید کا بیٹا، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ کہا جس حکومت پر اہل بیت کا خون بہا کر وہ حکومت لی گئی ہو، نبی کے خاندان کو ذبح کر کے جو حکومت لی گئی ہو، میں اس حکومت کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن یزید۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، ابن یزید۔ اور آج بھی کچھ یزید کی اولادیں ہیں، آج بھی یزید کے کچھ وارثدار ہیں جو یزید کے دفاع کرنے میں لگے ہوئے، جو یزید کے بچاؤ میں لگے ہوئے۔ نہیں وہ کیا یزید نے نہیں کیا تھا؟ ابے میں نے کہا مردود تو دیکھنے گیا تھا؟ یہ 1400 سال کی تاریخ جو ہے یہ ایسے ہی کسی اندھے نے لکھ دی ہے، اور پھر بھی اگر تو یزید کے لیے اتنا مطمئن ہے نا، بلند آواز سے، پھر بھی تو یزید کا بچاؤ کر رہا ہے، یزید کا دفاع کر رہا ہے، یزید کے بے گناہ ہونے کی بات کر رہا ہے، تو پھر غریب نواز کے در کا یہ کتا دو جملے دے رہا ہے، تو دعا کر اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے اگر وہ بے قصور ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ قیامت میں ہمیں حسین ابن علی کے نوکروں میں اٹھانا،
غلاموں میں اٹھانا. میرا دل اتنا مطمئن ہے حسین سچا ہے, حسین پاک ہے, حسین بے قصور ہے, حسین کو مظلومانہ شہید کیا گیا. ہم اتنے مطمئن ہیں, ہماری آنکھیں بند ہے حسین ابن علی پر. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ان کی غلامی بھی مل جائے نا تو یہ مقدر کی معراج ہے. فاروق اعظم جیسے خلیفہ دوم لکھوا لیا تھا, تحریر کروا لیا تھا, وہ فاروق اعظم امت میں صدیق اکبر کے بعد ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں. وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو جنتی بشر دیکھنا ہو میرے عمر کا دیدار کرو. وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جائے پھر ابلیس کی مجال نہیں کہ گزر سکے. اتنی فضیلتوں والا, اتنی عظمتوں والا, اتنے مرتبے والا لکھوا لیتے گئے جنہیں کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں, جنہیں کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں, جن کے خود کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اور آپ یہ کہے کہ اتنی بڑی بات کس دلیل پر بول رہے ہو تو قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم عقیدے میں اور جذبے میں نہیں بولتے, یہ قرآن نے کہا ہے عمر اللہ سے راضی ہے, اللہ عمر سے راضی ہے. جس کو ضرورت کوئی نہیں انہوں نے لکھوایا, تو ہمیں تو بڑی ضرورت ہے. کسی عمل پر یقین نہیں کہ اللہ بخش دے, مگر یہ اہل بیت کا جو ذکر ہے نا, بس ایک یقین ہے کہ مدینے والے آقا بھی مسکرا کر نظر عنایت فرما رہے ہوں. سیدہ زہرا بھی جنت البقیع سے دیکھ رہی ہوگی, مولائے کائنات بھی نجف محلہ سے نظر رحمت فرما رہے ہوں. اور اگر یہ ایک اہل بیت کی تعریف کرنا قبول ہو گیا تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا باپ بھی اہل بیت کے در کا کتا ہے اور ہم بھی اہل بیت کے در کے کتے ہیں. اللہ بس اسی غلامی میں زندگی دے, اسی غلامی میں ایمان پر خاتمہ دے اور قیامت میں اسی غلامی میں اٹھائے. آمین اللہم آمین.